فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صلوات برادران ایمانی، عزاداران مظلوم کربلا، پاک محرم ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام شریعت اور معصوم کے عنوان پر یہ ہماری 7ویں تقریر آپ کے بہترین ذوق سماعت کی نظر ہے۔ زندہ رہیے، سلامت رہیے کہ نہ صرف پورے کراچی بھر سے بلکہ اندرون سندھ سے بھی ہمارے بڑے تعداد میں دوست احباب اور معزز عزاداران حسین ماشاءاللہ اس مرتبہ خصوصیت کے ساتھ اس عشرہ محرم میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے وجہ حوصلہ افزائی ہے۔ شریعت اور معصوم کا عنوان ملت مسلمہ کے لیے اتحاد و اتفاق کا پیغام ہے، اور اس عنوان کے تحت ہمارا مقصد عالم اسلام کو اس شریعت سے روشناس کرانا ہے کہ جس شریعت کے وارث مرے نہیں، زندہ ہیں۔ شریعت نور کا وہ راستہ جو نور کے ذریعے سے، نور کے چینل سے ظلمتوں میں گھری ہوئی انسانیت کو نور کی طرف لانے کے لیے نور پر نازل کیا جاتا ہے۔ اس پورے چینل میں نہ کہیں خاک ہے، نہ بشر ہے، نہ گناہ ہے، نہ ظلم ہے، نہ عدوان ہے، نہ خلاف عدل کوئی بات ہے، نہ خلاف عقل کوئی بات ہے، بلکہ شریعت پروردگار عالم کا وہ انعام ہے اپنے بندوں پر، جو پروردگار عالم اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، انہیں صراط مستقیم پر قائم رکھنے کے لیے، انہیں جادہ مستقیم پر باقی رکھنے کے لیے، انہیں اللہ کے راستے پر قائم رکھنے کے لیے معصوم ہادیوں اور معصوم رہبروں کے ذریعے سے مسلسل بھیجتا رہا۔ ہم سورہ مبارک شورى کی 13ویں آیت سے مسلسل استدلال کرتے چلے آ رہے ہیں، یکم محرم سے، کہ اللہ نے 5 انبیاء کو اولو العزم پیغمبر قرار دیا، اور ان 5 کے اسماء گرامی سورہ شورى ہی میں لکھ دیے گئے، بتا دیے گئے۔ شرع لکم من الدین، ہم نے تمہارے لیے دین کا راستہ مقرر کر دیا، اور اسی کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی، والذی اوحینا الیک، اور اسی کی وصیت، اسی کی وحی ہم نے اے حبیب آپ کو کی تھی، وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، اور یہی وصیت ہم نے ابراہیم کو کی، موسیٰ کو کی، عیسیٰ کو کی، کہ دین کو قائم کرو اور دین میں اختلاف نہ کرو۔ اور ہماری یہ وصیت مومنوں کو تو پسند آئی، مگر کبر علی المشرکین، مگر مشرکین کو ہمارا یہ پیغام اتحاد پسند نہیں آیا، تو قدرت نے قرآن سے پہلی ہی منزل میں فیصلہ کر دیا کہ جو مشرک ہوگا وہ افتراق کو پسند کرے گا،
جو مومن ہوگا وہ اتحاد کو پسند کرے گا. صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. بلند ترین صلوات بھیجیں آپ محمد آل محمد کو. تو میں اس کروں. عزیزان محترم، میں مسلسل عرض کرتا چلا رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ سورہ مبارک شورا کی 13ویں اور 14ویں آیت میں بھی شریعت کا ذکر ہے، اور پھر سورہ جاسیہ میں بھی شریعت کا تذکرہ موجود ہے، پھر سورہ مائدہ میں بھی شریعت کا تذکرہ موجود ہے. یہ 4 مقامات ہیں جہاں محکم آیتوں کے ذریعے سے شریعت کا تذکرہ کیا گیا. لیکن شریعت کا ذکر جہاں بھی آیا وہاں دین کے ساتھ آیا، ایمان کے ساتھ آیا. ایمان کی طرف لے جانے والے راستے کا نام شریعت ہے، اور اس راستے کا تعین کوئی گمراہ نہیں کرے گا بلکہ معصوم ہی کرے گا. اس لیے کہ معصوم کا، اب میرے اس جملے پہ توجہ، معصوم کا ہر نقش قدم شریعت ہے. اللہ اکبر. معصوم کا ہر قول و فعل شریعت ہے، معصوم کا ہر نقش قدم شریعت ہے. عزیزان محترم، معصوم جو کہہ دے وہ شریعت، جو کرے وہ شریعت. اب ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں. سارے حاملان قرآن بیٹھے ہیں، 2 لفظ بولوں گا قرآن کے صرف، لیکن توجہ فرما لیں. آپ کہتے ہیں سارے مسلمانوں کا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ اقیم الصلاۃ کے معنی یہ ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. خدا ہر مومن اور مسلمان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ مومن کی معراج ہے، یہ مومن کی معراج ہے، یہ معراج بندگی ہے، یہ شریعت کا رکن ہے. ہر مسلمان کا اس نماز پر ایمان ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، ہر مسلمان کا نماز کے فریضے کی ادائیگی پر ایمان ہے. نماز پڑھو، لیکن مجھے بتائیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو آپ نے کس لغت دان سے پوچھا کہ عقیم کے معنی قائم کرنا، صلاۃ کے معنی نماز، نہ عقیم کے معنی قائم کرنا، نہ صلاۃ کے معنی نماز. عقیم کے معنی کھڑا کرنا، صلاۃ کے معنی دعا کرنا. تو دعا کھڑی کرو معنی نکلتے ہیں. جب لغت سے پوچھو گے تو نماز سمجھ میں نہیں آئے گی. آیت نازل ہو گئی، پیغمبر نے، معصوم نے تلاوت بھی کر دی. سارے صحابہ کرام اب پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں، سب عربی جاننے والے، سب کی مدر ٹنگ عربی، سب کی زبان عربی، سب کا لہجہ عربی. عقیم بھی جانتے ہیں، صلاۃ بھی جانتے ہیں، لیکن نماز اس وقت تک کھڑی نہیں ہو سکتی جب تک معصوم نے کھڑے ہو کر نماز قائم نہیں کر دی. اب رسول نماز پڑھ رہے ہیں، جو رسول کر رہے ہیں وہی مومن کر رہے ہیں. رسول قیام میں، صحابہ قیام میں، رسول قعود میں، نمازی قعود میں، رسول دعا میں، صحابی دعا میں. جس طریقے سے، جس رخ پر، جس انداز سے پیغمبر نے اقیم الصلاۃ کے معنی بتائے، اس سے امت نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اقیم الصلاۃ کے معنی وہ نہیں ہے جو لغت کہتی ہے. اقیم الصلاۃ کے معنی وہ ہے جو معصوم کہتا ہے. تو رسول اصل نماز پڑھتے رہے، سارے صحابہ اس اصل کی نقل کرتے رہے. ارے نقل کرنے ہی کو تو شبیہ کہتے ہیں. تو ساری کائنات کے مسلمان نقل رسول کرتے ہیں. نماز میں رسول کی نماز کی شبیہ بنانا جب نماز میں جائز ہے تو پھر رسول کے نواسے کی شبیہ بنانے سے نکاح کیسے ٹوٹ گیا؟ خلاف شریعت. ہائے 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 نا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. زندہ باد. مولا آپ کو سلامت رکھے. عزیزان محترم، معصوم معنی بتائے گا. لفظوں کو زندگی معصوم دیتا ہے. معصوم کی حرکات و سکنات کا نام شریعت ہے. پھر توجہ کر لیں اس جملے پر. معصوم کی حرکات و سکنات کا نام، معصوم کے قول و فعل کا نام شریعت ہے. جو معصوم کہہ دے وہ شریعت، جو معصوم کرے
وہ شریعت، یہ سارے انبیاء وہ تھے جو یہ کہتے رہے، وہی کہتے رہے، جس کی وصیت ہوتی رہی، لیکن میرا خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ ہمارے اس نتیجے پر الحمدللہ کہ ہم اپنی تقریر کے 7ویں مرحلے پر آہستہ آہستہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے ہیں تاکہ شریعت کے خد و خال کھل کر سامنے آ جائیں، اس لیے کہ شریعت نام ہے لب اعجاز مصطفیٰ کی حرکت کا۔ نہیں، ابھی آپ نے غور نہیں کیا اس جملے پر جو میں بارگاہ رسالت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ منزل تشکر پر شریعت نام ہے لب اعجاز رسالت کی جنبش کا۔ آپ رسول کو درمیان سے ہٹا کر شریعت تو شریعت، قرآن کو بھی نہیں پڑھ سکتے، قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ رسول کو درمیان سے ہٹا دو تو نہ آیت سمجھ میں آئے گی نہ قرآن سمجھ میں آئے گا، اس لیے کہ قرآن نے نہیں بتایا کہ یہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ نے بتایا کہ یہ قرآن ہے۔ یا علی یا علی یا علی، توجہ توجہ توجہ، مل کر اللہ سلامت رکھے، مل کر درود بھیجے محمد آل محمد پر جناب کا۔ توجہ ہے دوستو، حضور قرآن نے نہیں بتایا، قرآن نے تو بھائی آپ مجھے بتائیں ملت مسلمہ قرآن پر پہلے ایمان لائے یا رسول پر؟ ایمان پہلے کس پر لائے؟ ایمان رسول پر پہلے لائے نا، پہلے رسول کو رسول مانا، صادق مانا، امین مانا، سچا مانا، تب اس نے جو کچھ کہا اسے آپ نے قرآن مانا۔ آپ کی حیثیت تو یہ ہے کہ نہ آپ نے جبریل کو آتے ہوئے دیکھا، نہ فرشتے کو جاتے ہوئے دیکھا، نہ وحی کو آتے ہوئے دیکھا، قصے کہانیاں لکھتے رہے، سیرت النبی بناتے رہے۔ آپ کو یہی نہیں پتا کہ پہلی وحی کب نازل ہوئی تو شریعت کہاں سے لے آؤ گے؟ توجہ 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 دوستو، ایک اہم گفتگو ہے جس نتیجے پر میں لانا چاہ رہا ہوں۔ الحمدللہ آپ کو تو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی کی آپ ترتیب کے اعتبار سے کہیں بھی رکھ دیں، لیکن کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی؟ آپ نے تو قصہ لکھ دیا۔ کسی صاحب عقل نے آپ سے آج تک پوچھا کہ بھائی اگر جبریل پہلی مرتبہ آیا تھا تو پھر وہ آپ کے سامنے تو نہیں آیا تھا؟ پیغمبر مکے کی زمین میں تو نہیں تھے، مکے کے کسی گھر میں تو نہیں تھے، پیغمبر تو مکے کی ایسی پہاڑی پر تھے جو زمین سے 3000 فٹ کی بلندی پر تھی، وہاں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ ہی نے لکھا ہے، بھائی انہوں نے لکھا ہے، آپ کیوں چپ ہیں؟ میں تو قیامت کا جملہ دے رہا ہوں۔ آپ ہی نے تو لکھا ہے کہ مکے کی ایک پہاڑی پر جا کر پیغمبر عبادت کیا کرتے تھے، اس پہاڑی کو ہم دیکھ کر آئے ہیں، 3000 فٹ کی بلندی پر وہ غار ہے جہاں میرا رسول جا کر عبادت کیا کرتا تھا۔ اب اس حماقت پر، اس عقل پر ماتم نہ کروں تو اور کیا کروں کہ 3000 فٹ کی بلندی پر فرشتہ آ رہا ہے، پہلی وحی لے کر آ رہا ہے، یا جبریل ہے یا محمد ہے۔ آپ اپنی جگہ سیرت کی کتابوں میں حماقت پر حماقت کیے چلے جا رہے ہیں، پھر کیوں لکھ رہے ہیں کہ پیغمبر عبادت کیا کرتے تھے؟ بھئی عبادت کہاں کیا کرتے تھے؟ جب 40 برس کے بعد نبی بنے تو عبادت کس کی کرتے تھے؟ توجہ توجہ توجہ، یا علی یا علی، صلوات دے دینا محمد آل محمد کا، ذرا دیکھیں نا ذات تو بھائی کس کی عبادت کیا کرتے تھے، کیا پڑھا کرتے تھے؟ اور اگر خود کچھ اور پڑھتے تھے، ہم سے کہا الحمدللہ رب العالمین پڑھو، اللہ جانے یہ جملہ آپ غور فرمائیں گے یا نہیں؟ خود کچھ اور پڑھا کرتے تھے نماز میں، اور سارے مسلمانوں سے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین کے بغیر کسی کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو کیا رسول کے قانون بدلتے رہتے ہیں؟ کیا شریعت کے قوانین بدلتے رہتے ہیں؟ ارے شریعت کوئی آپ کی جاہل پارلیمنٹ کے فیصلوں کا نتیجہ تو نہیں ہے،
شریعت تو اللہ کا قانون ہے جو عین علم کی منزل سے دیا جاتا ہے. آپ کو پتا کیسے چلا؟ یہ عبادت جو پیغمبر کیا کرتے تھے، کئی رات عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے. آپ نے خود لکھا ستو اور پانی گھر سے لے جاتے تھے، ساری رات عبادت کیا کرتے تھے. ایسے ہی میں فرشتہ پورے مجمع کی توجہ ماشاءاللہ مولا نظر بد سے آپ کو محفوظ رکھے. جس تاریخی اجتماعات میں آپ شرکت کر رہے ہیں، جب پیغمبر آیا، پیغمبر غار میں ساری رات عبادت کیا کرتے تھے. ایسے میں فرشتہ آیا تو اور کوئی تیسرا تو نہیں تھا. جب پیغمبر عبادت کرتے تھے، بھئی جتنے بھی مسلمان ہوئے ہم سب کا احترام کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. جتنے بھی مسلمان ہوئے، ظاہر ہے بڑی منزلت ہے ان عظیم المرتبت انسانوں کی جو کافر سے مسلمان ہو گئے. علی توجہ بڑی منزلت ہے، بڑا احترام ہے کہ جنہوں نے رسول کا کہنا مانا. نہیں، غور کریں، جنہوں نے رسول کا کہنا مانا. جو کافر تھے سب کے سب مسلمان ہو گئے. ہم مانتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن جتنے بھی کافر مسلمان ہوئے ہیں عزیزان محترم، وہ بقول آپ کے اعلان رسالت کے بعد مسلمان ہوئے ہیں نا. اعلان رسالت سے پہلے تو کوئی مسلمان نہیں تھا. جب مسلمان نہیں تھا تو کوئی راوی بھی نہیں تھا، کوئی روایت بھی نہیں تھی، کوئی حدیث بھی نہیں تھی، کوئی محدث بھی نہیں تھا. غار میں کوئی موقع کا گواہ بھی نہیں تھا. یا جبریل تھا، یا رسول تھا، یا پہلی آیت تھی. آپ وہاں ویڈیو کیمرہ لیے کھڑے تھے جو آپ نے لکھ دیا کہ یوں فرشتہ آیا، یوں اقرا کہا، یوں رسول نے کہا، میں نہیں جانتا، یوں جبریل نے بھیجا، یوں دبایا، یوں رسول کو پسینہ آیا. توجہ حیدری Who was the eyewitness? اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات پر. عزیزان محترم، اگر خلاف عقل کوئی بات کر رہا ہوں یا خلاف تاریخ تو مجھ سے پوچھ لیں. بھائی جتنے بھی مسلمان ہوئے راوی، وہ سب اعلان رسالت کے بعد ہوئے نا. تو غار حرا میں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا. اس بلندی پر وہاں تو یا جبریل تھا یا رسول، تیسرا کوئی ہے نہیں. تو یہ سارا واقعہ راوی کو کس نے بتایا؟ جبریل نے. یہی تو فرق ہے امتی میں اور رسول میں کہ بشر پر اگر فرشتہ نازل ہو جائے تو سانس بھی نہیں لینے دیتا. توجہ ضرب دیکھے نا. سلوات میرے بابا سے بلا. یہی تو فرق ہے. سانس بھی نہیں لینے دیتا، دم بھی نہیں مارنے دیتا، زمین پر آنے کی مہلت بھی نہیں دیتا. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ زمین پر ہو تو آسمان پہ جانے کی نوبت نہیں دیتا، آسمان میں ہو تو زمین پر آنے کی نوبت نہیں دیتا. اور میرا رسول وہ ہے کہ جس پر 23 برس میں 23,000 مرتبہ فرشتہ نازل ہوا. سلام کرو ثبات قلب معصوم کو کہ جس کے قلب میں نہ جنبش ہوئی، نہ لغزش ہوئی، نہ حرکت ہوئی. اس لیے کہ فرشتہ جو ہے وہ بھی تو معصوم ہے نا. وہ جانتا ہے کہ معصوم کی بارگاہ میں کتنے ادب سے جانا چاہیے. فرشتہ تھا نا، فرشتے کو پتا تھا کہ پیغمبر نے کہا ہے یا پیغمبر کہیں گے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو معصوم فرشتہ تو کبھی یہ غلطی نہیں کر سکتا کہ دروازہ چھوڑ کر چوروں کی طرح دیوار سے آئے. توجہ ہے نا جانے مسئلہ. فرشتہ جب بھی مولا آپ کو سلامت رکھے، فرشتہ جب بھی آیا دروازے سے آیا. جب بھی آیا دروازے سے آیا. آتے ہوئے بھی سلام کیا، جاتے ہوئے بھی سلام کیا.
سلامت رہو. آتے ہوئے بھی مولا آپ کو سلامت رکھے. آتے ہوئے بھی دروازے سے آئے جبریل امین, جاتے ہوئے بھی دروازے سے گئے, آتے ہوئے بھی سلام کیا, جاتے ہوئے بھی سلام کیا. اگر ایک مرتبہ رسول کے پاس آئے تو 2 مرتبہ علی کو سلام, صلوات بھیجے نا. اندازہ تو کروائے نا, شریعت دیکھے آپ, شریعت دیکھیں. میں کل آؤں گا نا انشاءاللہ, محمد مصطفیٰ سے گزر کر ہی تو ہم پہنچیں گے بارگاہ مولا تک, اور پھر نبی مجلس میں انشاءاللہ فیصلہ کریں گے شریعت معصوم کا. اطمینان کے ساتھ مجلس ہوگی. اگر آپ اعلان کے مطابق تشریف لے آئے, جس طرح ماشاءاللہ آپ پابندی وقت کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں, جتنا زیادہ وقت ہمیں مل سکا اور مولا نے طاقت دی, تو ہم پاکستان کی تاریخ کی ایک ایک ورق پر, اسلام کی تاریخ کے ایک ایک ورق پر نظر ڈالتے ہوئے شریعت اور معصوم کا اختتامیہ تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ پیش کریں گے. ہم نے اپنے نوجوانوں کے احتجاج کا بھی احساس ہے, ان کے جذبات کا بھی احساس ہے, ان کے عقیدوں کا بھی احساس ہے, ان کے پرچے اور ان کے لٹریچر جو کچھ اس دنوں میں چھپتے ہیں, ہمیں ہر بات کا احساس ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بولنا نہیں آتا, ہمیں جواب دینا نہیں آتا. جواب دیں گے, بولیں گے, لیکن ذرا سا اور ایک دن صبر کر لیجئے, بتائیں گے. اس مسئلے پر ہم صرف آپ کی توجہ اتنا چاہتے ہیں کہ فرشتہ غار میں آیا, پوری توجہ, فرشتہ غار میں آیا, آیا رسول کے پاس, کہا اقرا, پیغمبر نے کہا میں نہیں جانتا. دیکھیں نا, یہ خلاصہ ہے نا, پیغمبر نے کہا میں نہیں جانتا. اس نے کہا نہیں جانتے تو قریب آؤ. پہلی مجلس اگر آپ کے ذہن میں ہے میری, اور یقیناً ہوگی, تو مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے جملہ. جبریل کی یہ جرت ہو سکتی ہے کہ وہ خاتم النبیین کو پڑھائے جو آدم سے پڑھ چکا ہے. صلوات بھیجے نا محمد آل محمد پر. اللہ اللہ, جو آدم سے پڑھ چکا ہے وہ پڑھائے گا. عزیزان محترم, لیکن آپ نے واقعہ لکھا, ہم تو آپ کے واقعے ہی کی بات کر رہے ہیں کہ یوں بھیجا. اچھا, جب جبریل معاذ اللہ بھیج رہا تھا تو دیکھ کون رہا تھا؟ جب دبا رہا تھا تو دیکھ کون رہا تھا؟ اس وقت راوی تو راوی کا باپ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا. جب پہلی آیت نازل ہو رہی تھی, سب بہت بعد کی آیتیں نازل ہونے کے بعد بقدر ظرف مسلمان ہوئے ہیں. کوئی کسی بہانے مسلمان ہو گیا, کوئی کسی بہانے مسلمان ہو گیا. توجہ توجہ, ہمیں اس تفصیل میں نہیں جانا, لیکن اتنا تو ضروری ہے نا کہ اس وقت غار میں کوئی نہیں تھا رسول کے علاوہ اور جبریل کے علاوہ, اور پیغمبر غار سے پورے مجمع کی توجہ, پیغمبر غار سے اترنے کے بعد نہ کسی محلے میں گئے, نہ کسی دوست کے پاس گئے, نہ کسی بت پرست کے پاس گئے, نہ کسی کافر کے پاس گئے, نہ کسی مشرک کے پاس گئے. پیغمبر سیدھے, آپ نے لکھا ہر سیرت کی کتاب میں, ابن ہشام سے لے کر شبلی نعمانی تک, ہر ایک کی کتاب اٹھا کر دیکھیں, سب نے لکھا کہ پیغمبر سیدھے جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس گئے ہیں, فاطمہ کی ماں کے پاس گئے ہیں. سارا واقعہ انہیں بتایا ہے کہ پہلی آیت کی شان نزول کیا تھی. تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ راوی کیا کہہ رہا ہے, راوی غلط کہتا ہے, روایت غلط کہتی ہے, اس سے احترام رسول مجروح ہوتا ہے. مجھے تو یہ بتاؤ کہ خدیجہ الکبریٰ نے کیا کہا. جو ہے بس پیمانہ یہ ہے, بلند ترین صلوات بھیجے نا محمد علیہ, پہلی وحی کا مطابق. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بھائی, جو واقعہ بھی ہوا ہے پہلی وحی کے موقع پر, اس کا گواہ کوئی نہیں, لیکن جناب خدیجہ الکبریٰ وہ ام المومنین بی بی ہے کہ ساری کائنات کی خواتین میں جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے لب رسالت کو وحی کے مطابق جنبش کرتے ہوئے دیکھا اور اس کی تصدیق کی. اور یہ تصدیق اس وقت کی جب بڑی بڑی راویہ خواتین بین المائے و تین تھی. اللہ جانے آپ کیا سمجھ رہے ہیں. صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. جو جملہ میں کہہ رہا ہوں کوئی پیدا بھی نہیں ہوا تھا.
بلند آواز سے، ایک آواز سے، خواتین بہن المحبتین، خود بخود ہے یہ جملہ پہ بات ہوں میں، اللہ سلامت رکھے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے اس وقت تصدیق رسالت کی جب کوئی تصدیق کرنے والا نہیں تھا، تو اس پہلی آیت کی راویہ یا تو خدیجہ الکبریٰ ہوں گی، یا ابو طالب ہوں گے، یا جبریل، یا رسول۔ ان چاروں میں سے مجھے بتاؤ کس نے روایت کی کہ جبریل نے جب اقرا کہا تو پیغمبر نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں؟ کمال ہے۔ مولانا کو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ آپ ان پڑھ ہیں تو مولانا اسے کافر کہہ دیں۔ توجہ ہے نا ظاہر محترم، توجہ۔ اگر کوئی مولانا کو جاہل کہہ دے تو بے ساختہ نوجوان کو کہہ دیتے ہیں کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے ہو، مولانا صاحب کو جاہل کہہ رہے ہو۔ کمال ہے، مولانا صاحب کو جاہل کہہ دیا جائے تو وہ کافر ہو جائے، اور جو رسول کو ان پڑھ کہے اسے کیا کہو گے؟ اللہ اللہ اللہ، صلوات بھیجیں بابا دے بلند۔ اچھا نہیں، پھر میں ایک منطقی دلیل دیتا ہوں، پھر سمجھیں، تاکہ میں سمجھ رہا ہوں میرے نوجوان دوستوں کی بڑی تعداد اس لاجیکل انداز گفتگو کو سننے کے لیے بڑے انہماک کے ساتھ آ رہی ہے، تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں کے ذہنوں میں بات اتر جائے، کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے۔ عزیزان محترم، آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہاں بھی میرے پیغمبر کی تو توہین نہیں ہوئی، بھئی پیغمبر کو کہا نا جبریل نے اقرا، اگر معاذ اللہ پیغمبر نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو غلطی کس کی؟ بھائی مجھے پاک محرم ایسوسی ایشن کے نقیر رضوی صاحب نے اور ان کے اراکین نے کہا کہ آپ نشتر پارک میں مجلس پڑھیے، انہوں نے کہا، میں نے وعدہ کر لیا، میں آ کر ممبر پہ بیٹھ گیا، مجمع اتنا ماشاءاللہ سامنے ہے، اب بیٹھ کر بولتا ہی نہیں، مجمع کہہ رہا ہے مولانا پڑھیے، میں کہوں میں بھائی ان پڑھ ہوں، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو سارا مجمع پاک محرم کے سر ہو جائے گا نا کہ بھائی ان پڑھ کو لا کر ممبر پہ بٹھا کیوں دیا؟ توجہ 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 توجہ، سارا مجمع سر ہو جائے گا نا کہ جب یہ پڑھنا نہیں جانتا تھا تو اسے ممبر پر لا کر، بہت توجہ، ممبر پر لا کر بٹھایا کیوں؟ مجھے پھر بھی کچھ نہیں کہے گا، یا بلانے والے کی خطا یا بھیجنے والے کی خطا۔ یا علی یا علی یا علی، نعرہ حیدری۔ دیکھیں فیصلہ، بات آپ سمجھ گئے، نتیجے تک پہنچ گئے، تو میرے رسول کی شان میں تو کوئی فرق نہیں آیا۔ بھائی یہ تو اللہ سے پوچھو کہ جب وہ پڑھنا نہیں جانتا تھا تو پھر جبریل کو بھیجا کیوں کہ پڑھو؟ اب میں جملہ کہوں گا تاریخی اور آپ کی توجہ چاہوں گا۔ جبریل کو کہا کیوں؟ جو پڑھنا نہیں جانتا تھا، تو جبریل کو بھیجا کیوں کہ جا کر کہو کہ پڑھو؟ تو بات کس پر آ رہی ہے؟ اے شریعت زدہ لوگوں، اے شریعت کے مارے لوگوں، خدا کے لیے شریعت اور معصوم کے فلسفے کو سمجھو۔ پہلی آیت ہی کی معنی و مفاہیم جن کے سمجھ میں نہیں آئے اور شان نزول سمجھ میں نہیں آیا، انہیں کیا پتا کہ شریعت کیا ہے اور بادشاہت کیا ہے؟ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ ابھی تو خیر سے پہلی آیت بھی سمجھ میں نہیں آئی، سارا قرآن کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ اس لیے کہ پہلی آیت ہی ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح نازل ہوئی تھی، اور مجبوری بھی ہے، پیدائشی مجبوری ہے، اس میں کوئی قصور بھی نہیں ہے، ان کا بھی کوئی قصور نہیں، ہم تو بڑے ادب کے ساتھ کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی قصور بھی نہیں۔ بات صرف اتنی ہے
مسئلہ صرف اتنا سا ہے، سمجھ لیجئے، بات واضح ہو جائے گی۔ بات میرے عزیز دوستو صرف اتنی سی ہے کہ اللہ جن معصومین اور معصوم انبیاء کی پرورش کرنے والوں کو منتخب کر لیتا ہے نا، ان کے نقش قدم کو بھی شریعت بنا دیتا ہے، ان کے نقش قدم کو بھی شریعت بنا دیتا ہے۔ مجھے بتائیے نا، کعبے میں جتنی شریعت جاری ہے نقش قدم ہے نا معصوم کا؟ یہی گفتگو چھوڑی تھی نا۔ کعبے میں جتنی شریعت جاری ہے، یہ سارے جتنے ارکان حج آپ کر رہے ہیں، یہ جتنی صحیح کر رہے ہیں، یہ صفا و مروہ کے درمیان جا رہے ہیں، یہ 3 شیطانوں کو پتھر مار رہے ہیں، اگر بغیر سوچے سمجھے مار رہے ہیں تو یہ پتھر آپ ہی پہ پڑ رہے ہیں۔ توجہ 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 توجہ، صلوات بھیجیں بآواز بلند۔ اگر فلسفہ حج سے آگاہی نہیں، اگر فلسفہ حج اور ارکان حج سے آگاہی نہیں ہے، اگر فلسفہ نماز سے آگاہی نہیں ہے، تو پھر عزیزان محترم بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کچھ ابراہیم نے ایسا کیا، کچھ اسماعیل نے کیا، کچھ اسماعیل کی ماں نے عمل کیا۔ خدا نے باپ کے عمل کو بھی شریعت بنایا، بیٹے کے عمل کو بھی شریعت بنایا، معصوم نبی کی ماں کے عمل کو بھی شریعت بنایا، اور شریعت میں کسی کو چون و چرا کی گنجائش نہیں ہوتی۔ مولانا ہوش کے ناخون لو، شریعت میں کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے، شریعت کی اپنی مرضی، معصوم کی اپنی مرضی۔ کعبے میں جاتے ہو، حجر اسود کو چومتے ہو نا، پتھر وہ بھی ہے، پتھر وہ بھی تھے جو کعبے میں رکھے ہوئے تھے، اگر ان پتھروں کو پوجا تو کافر ہو جاؤ گے، اسے نہ چوما تو کافر ہو جاؤ گے۔ لاؤ شریعت کا استدلال، بولو شریعت پر۔ بآواز بلند صلوات بھیج دیں محمد علیہ وسلم۔ بھائی دیکھیں نا عزیزان محترم، پتھر تو وہ بھی ہیں، وہ بھی تھے جو کعبے کی محرابوں میں، طاقوں میں، دیواروں میں رکھے ہوئے تھے، پتھر یہ بھی ہے جو لگا ہوا ہے۔ بھئی رنگ ہی کا تو فرق ہے نا، گورے پتھروں کو نکال دیا، کالے پتھر کو رہنے دیا، اتنی تو بات ہے۔ اللہ جانے آپ، اگر آپ نے غور کر لیا میری آج کی تقریر کی مجلس کا حاصل ہے یہ جملہ، گوروں کو نکال دیا۔ اللہ کی سیرت کیا ہے؟ گوروں کو نکال دیا، کالے کو رکھ لیا۔ اور کافروں کی سیرت کیا ہے کہ کعبے کی حفاظت کے لیے کالوں کو چھپا لیا، گوروں کو بلا لیا۔ توجہ ہے عزیزان محترم، جنہیں خدا نے لکھا ہے کوئی دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، بس یہ فلسفہ۔ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ ایک ایک دوست کے لیے دعا گو ہوں، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ توجہ ہے میرے دوستو، جب آپ اتنے انہماک سے اور اتنی محبتوں سے سماعت فرما رہے ہیں تو پھر ذرا سا اس کی وضاحت بھی سن لیجئے، یہ زحمت بھی گوارا کر لیجئے۔ عزیزان محترم، جتنے پتھر تھے، پتھر کے خدا بنا کر رکھے تھے، سب کو نکال دیا گیا، اس کو لگایا گیا، پتھر وہ بھی، پتھر یہ بھی، جنس میں فرق نہیں ہے۔ اب ذرا سا علمی مرحلہ ہے، اسے سمجھ لیں آپ، تھوڑا سا غور کریں، نتیجہ سامنے آئے گا۔ جنس میں فرق نہیں ہے، ایک کو ہٹا دیا گیا، ایک کو لگا دیا گیا، 360 کو ہٹا دیا گیا، ایک کو لگا دیا گیا۔ چلیے بات واضح کر دوں، ٹھیک ہے نا؟ ایک کو لگایا گیا، اس کے ان کے آگے سر جھکایا تو مشرک ہو جاؤ، اسے نہ چوما تو ارکان حج مکمل نہیں ہوتے۔
یہاں تک ارکان حج میں شامل ہے کہ اگر بھیڑ اور رش کی وجہ سے حجر اسود تک نہ پہنچ سکو تو دور ہی سے اپنی ہتھیلی حجر اسود کی طرف کر کے اپنی ہتھیلی کو چوم لو، حجر اسود چومنے کا ثواب ہوگا۔ تو مولانا رش کی وجہ سے حجر اسود تک نہیں پہنچ سکے نا، اصل تک نہیں پہنچ سکے تو ہتھیلی یا انگلی کا اشارہ کر کے چوم لیا نا، وہی ثواب ہوا۔ تو اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی تو مجلس کے بعد اگر کربلا نہیں پہنچ سکتے تو انگلی کے اشارے سے السلام علیکم یا علی یا علی یا علی۔ فلسفہ دیکھو، تاریخ کے فیصلے آؤ اس فلسفے پر۔ بلند آواز سے بسم اللہ۔ اتنی بلند صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ بہت بڑا مسئلہ حل ہوا نا شریعت کی روح سے؟ مسئلہ حل ہے، مطمئن ہیں آپ؟ جو مطمئن ہے وہ آخری آدمی تک ہاتھ کھڑا کرے، جو مطمئن نہیں ہے اسے علی کی قسم ہاتھ نہ کھڑا کرے۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ اتنی بلند صلوات بھیجو محمد علیہ وسلم۔ ایسے گفتگو نہیں ہوتی۔ یہ ہے فلسفہ۔ آج شریعت پر گفتگو کر رہے ہیں، سمجھو، اور ہم بتائیں گے کہ اس پتھر کو یہ عزت کس نے دی، کیا فضیلت ہے اس پتھر کی۔ انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، آج نہ عرض کر سکے کل عرض کریں گے، کل نہ عرض کر سکے پرسوں عرض کریں گے، آج ہی موقع ملا تو آج ہی اشارہ دیں گے۔ وقت نے اگر ساتھ دیا، مگر آپ ذرا سا توجہ فرماتے رہیں اس جملے پر۔ عزیزان محترم، یہ عجیب منزل نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ یہ پتھر جو کعبے کی در و دیوار میں رکھے ہوئے تھے، انہیں نکلوایا گیا، اسے لگوایا گیا۔ انہیں چوما تو کافر، اسے نہ چوما تو کافر۔ بڑے بڑے لوگ تذبذب کا شکار ہو کر مرے ہیں حجر اسود کے بارے میں۔ بڑی دقت پیش آتی تھی جب حجر اسود دیکھتے تھے، چونکہ حجر اسود دیکھنے میں کالا پتھر ہے، سوچنے میں آئینہ ہے۔ جب کوئی اس کے قریب جاتا ہے اصل شکل دکھا دیتا ہے۔ اسی لیے لوگوں نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر کیا کروں، رسول کا حکم ہے، ورنہ تجھے نکلوا کے کہیں عجائب خانے میں رکھوا دیتا، عجائب خانے میں رکھوا دیتا۔ آپ نے دیکھا بتوں کی محبت کتنی غالب تھی۔ توجہ توجہ توجہ، صلوات بھیجے محمد علیہ محمد پر۔ عجیب فلسفہ کہہ گیا ہوں، ایک عجیب رخ سے اتنی احتیاط، پوری توجہ آپ کی چاہوں گا۔ عزیزان محترم، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس مسئلے پر آپ غور کریں، یہ تو سارے مسلمانوں کا متفقہ مسئلہ ہے نا، حجر اسود کو چومنا۔ کیوں؟ وجہ صرف یہ ہے، کوئی وجہ نہیں ہے اس پتھر میں، کوئی پھول نہیں لگے ہوئے، کوئی یہ ڈائمنڈ نہیں ہے، کوئی ہیرا نہیں ہے، مگر 1 کروڑ تاج محل قربان حجر اسود پر۔ 1 کروڑ تاج محل اور شیشے اور سونے کی عمارتیں قربان، ہیروں اور جواہرات کی کانیں قربان حجر اسود پر۔ کیوں؟ خدا کے لیے پورا مجمع توجہ کرے، اس لیے کہ میں اپنی تقریر پر اب توجہ نہیں دلوا رہا، میں قیامت کے شعر پر آپ کو متوجہ کر رہا ہوں جو بر وقت مولا کی مدد سے مجھے یاد آیا۔ عزیزان محترم، کوئی وجہ نہیں ہے، وجہ صرف یہ ہے، اب سمجھ لیں آپ، شریعت بھی سمجھ میں آ جائے گی، معصوم بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ علی نے توڑ کر بت، آپ مغرب کہہ رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ میں رات کے 10 بجے تک یہاں پڑھوں؟ خدا کی قسم پڑھوں گا اگر آپ نے توجہ نہ فرمائی اس طرح سے۔
ہاں میرے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہوا کرتی، اذان کے وقت خاموش ہو جاؤں گا اور یہیں بیٹھا رہوں گا، آپ کو بھی نہیں اٹھنے دوں گا۔ اب مولا کا ذکر ہے، غور فرمائیں آپ، غور فرما رہے ہیں، مگر اس شعر پر غور فرمائیں جانے محترم، اس لیے کہ اتنا محبت اور پیار کرنے والا مجمع تا حد نظر کہاں سے 200-300 میل سے میرے دوست آ رہے ہیں، مولا انہیں سلامت رکھے۔ تو میں دیکھتا ہوں اس مجمع کی زحمتوں کو، آپ کا حق بنتا ہے دوستو، مگر ذرا سا میرا حق یہ بنتا ہے آپ پر کہ توجہ کر لیں آپ شعر پر، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، میں آگے بڑھ جاؤں محدود وقت میں۔ وجہ کیا ہے اس پتھر کی عظمت کی؟ کوئی وجہ نہیں، کوئی دلیل نہیں ملتی، کوئی دلیل نہیں ملتی۔ یہ شریعت میں شامل کیسے ہو گیا؟ علی نے توڑ کر بت حجر اسود کو دیا بوسا۔ ٹھہرو بیٹا، ٹھہرو نہیں، علی نے توڑ کر بت۔ دوسرا مصرع جب تک نہ سمجھ لو اور جب سمجھ لو تو پھر نشتر پارک سے نعرہ فضا کے دوش پر تیرتا ہوا، اگر نجف اشرف میں مولا کے آستانے کو بوسہ نہ دے تو پھر نعرہ حیدری لگانے کا فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ مگر پہلے مصرع سن لینا، شریعت کیسے بنا؟ حجر اسود کی تعظیم کا واحد سبب صرف میری نگاہ میں تو یہ ہے جو میرے مطالعے میں آیا کہ علی نے توڑ کر بت۔ دیکھیں ایک وقت میں علی ایک ہے، عمل دو ہیں، علی ایک ہے، عمل دو ہے، معصوم ایک ہے، عمل دو ہے، امام ایک ہے، عمل دو ہے، ولی ایک ہے، عمل دو ہے، اولا بالتصرف ایک ہے، عمل دو ہے، امیر المومنین ایک ہے، عمل دو ہے، مومن منافق کی پہچان ایک ہے، عمل دو ہے، بت شکن ایک ہے، عمل دو ہے، امیر عرب ایک ہے، عمل دو ہے، امام المتقین ایک ہے، عمل دو ہے، قائد الغر المحجلین ایک ہے، عمل دو ہے، یعصوب الدین ایک ہے، عمل دو ہے، علی ایک ہے، عمل دو ہے، ولی ایک ہے، عمل دو ہے، سخی ایک ہے، عمل دو ہے، ابو طالب کا بیٹا ایک ہے، عمل دو ہے، شیر خدا ایک ہے، عمل دو ہے، شاہ لافتہ ایک ہے، عمل دو ہے، سرتاج حلطہ ایک ہے، عمل دو ہے، شاہ کلکفہ ایک ہے، عمل دو ہے، شاہ انما ایک ہے، عمل دو ہے، ناصر رسالت ایک ہے، عمل دو ہے، دعوت اشیر کا گواہ ایک ہے، عمل دو ہے، غدیر کا مولا ایک ہے، عمل دو ہے، امیر عرب ایک ہے، عمل دو ہے، امیر المومنین ایک ہے، عمل دو ہے، فاتح خیبر ایک ہے، عمل دو ہے، شاہ لافتہ ایک ہے، عمل دو ہے، کل ایمان ایک ہے، عمل دو ہے، عین اللہ ایک ہے، عمل دو ہے، وجہ اللہ ایک ہے، عمل دو ہے، ید اللہ ایک ہے، عمل دو ہے، لسان اللہ ایک ہے، عمل دو ہے، اسد اللہ ایک ہے، عمل دو ہے، علی کا ہاتھ ایک ہے، عمل دو ہے، علی نے توڑ کر بت حجر اسود کو دیا بوسا، کہیں بگڑی کہیں پر بن گئی تقدیر پتھر کی، یا علی یا علی یا علی۔ پوری طاقت سے اچھا نعرہ ہے۔ بت شکن بت شکن بت شکن بت شکن، ہاں بت شکن کا نعرہ ہے۔ کیا کہنے، بس بیٹا پوری طاقت سے اتنی ہی بلند سلوات دے جو محمد و آل محمد پر۔ اب دیکھیں عزیزان محترم، مولا آپ کو سلامت رکھے، کس منزل معراج پر آپ کی ثبات ہے
الحمدللہ آپ کی توجہات پر آپ کا شکر گزار ہوں. شریعت معصوم کی نقل و حرکت کا نام ہے. معصوم نے ایک عمل کیا، ادھر بت توڑے، ادھر حجر اسود کو چوما، کہیں بگڑی کہیں پر بن گئی، تقدیر پتھر کی، تو معلوم یہ ہوا کہ تقدیر کا مالک نہ کوئی بادشاہ ہے نہ کوئی حکمران ہے. تقدیر کا مالک علی ہے. جسے علی توڑ دے وہ ٹوٹنے کے قابل، جسے چوم لے وہ پوجنے کے قابل. توجہ ہے نا؟ حیدری سلامت رہو، بس پیمانہ یہ ہے. اتنی بلند صلوات بھیجے بابا سے بلند محمد علیہ محمد. دوستو یہ حجر اسود یہ خانہ کعبہ میں موجود ہے نا ماشاءاللہ. اب قیامت تک موجود رہے گا. جب تک کعبہ ہے یہ موجود رہے گا. توجہ، یہ اپنے وارث کے انتظار میں ہے. جس کا وارث زندہ ہو نا اس کا تو پتھر بھی نہیں مرتا، اس کے غلام کہاں مریں گے؟ دیوانے ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے. صلوات بھیجے نا. جس کا وارث زندہ ہو اس کا پتھر نہیں مرتا، جس کا وارث زندہ ہو اس کا گھر نہیں مرتا، تو اس کے غلام کہاں سے؟ صلوات بھیج دیں آپ. تو میں عرض کر رہا ہوں عزیزان محترم، لِكُلٍّ جَعَلْنَا شِرَعَةً وَمِنْهَاجًا، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت مقرر کی ہے. سورہ بائدہ، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے راستہ بھی بنایا، منہاج بھی بنایا، طریقہ بھی بنایا. ہر ایک کی شریعت، بہت توجہ، ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت اور راستہ مقرر کیا. آؤ آج کی اس مجلس میں قرآن کی آیت کی روشنی سے یہ فیصلہ لیتے ہوئے آگے بڑھ جائیں کل کی مجلس کی طرف کہ یہ شریعت ہے کیا، یہ راستہ ہے کیا، یہ صراط ہے کیا، یہ منہاج ہے کیا، یہ سبیل الہی ہے کیا. ہر نماز میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، یہی تو شریعت ہے. ہمیں چلا صراط مستقیم پر، ہمیں چلا سیدھے راستے پر. صراط مستقیم ہی کو تو شریعت کہتے ہیں. آج تک کسی نمازی کی سمجھ میں آیا کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ پڑھے جا رہے ہو. چلا ہمیں صراط مستقیم پر. کیا ہے صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم. بڑی توجہ. کیا ہے صراط مستقیم؟ بس آج دو باتوں میں سے ایک فیصلہ تو ہو کے رہے گا دوستو. ہاں، اسی آیت پر صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے. الذین کا راستہ، مکے کا راستہ نہیں، حیدرآباد کی سپر ہائی وے نہیں، اسٹریٹ لائن نہیں، مدینے کا راستہ نہیں. کیا ہے صراط مستقیم؟ الذین، لوگوں کا راستہ. کن لوگوں کا؟ جن پر اللہ نے انعام کیا. ہر 90 کروڑ مسلمان ہر نماز میں سورہ حمد تو پڑھتے ہیں نا. کبھی سورہ حمد پہ غور بھی کر لو تو آج کے بعد ایک کام تو چھوڑ ہی دو گے جو میں کہنے جا رہا ہوں اتنے بڑے مجمع سے. ایک بات کا اقرار کراؤں گا، ایک بات کا انکار کراؤں گا، مگر قرآن کی روشنی میں، آیتوں کی روشنی میں، جس سے بچہ واقف ہے. صراط مستقیم ہے کیا؟ الذین، کن کا راستہ؟ صاحبان نعمت کا راستہ، جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا. تو نمازی جو نماز میں اللہ سے دعا کرتا ہے، عبادت کس کی کر رہا ہے؟ اللہ کی. راستہ کس کا مانگ رہا ہے؟ لوگوں کا. فتویٰ کیا دے رہا ہے؟ خبردار، نماز اللہ کے لیے، غیر اللہ کا تصور بھی نماز میں آیا تو نماز باطل، غیر اللہ کا تصور بھی آیا تو نماز باطل. میں عرفان حیدر آبادی نشتر پارک سے چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر نماز میں غیر اللہ کا تصور اور ان کا نام اور ان پر یقین دوران نماز نہ ہو تو نماز باطل. آئیے میں قرآن سے ثابت کروں گا
مجھے بتائیں یہ صراط الذین جو ہیں یہ ہے کون؟ اللہ سے کہہ رہے ہیں نا آپ، ان لوگوں کے راستے پر چلا. تو اگر ان لوگوں پر آپ کا یقین ہی نہیں ہے نماز کے دوران، توجہ 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 توجہ، یہ لوگ تو میں کل بتاؤں گا، آج تو صرف اشارہ کر رہا ہوں دوستو، اس کی تفصیل تو کل عرض ہوگی. صراط الذین، صراط الذین کن کا راستہ ہے شریعت؟ ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن لوگوں پر تو نے اپنا انعام کیا. تو بھائی جب آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں ان لوگوں کی شریعت پر چلا، ان لوگوں کی شریعت پر، ان لوگوں کے راستے پر، ان لوگوں کے صراط پر. اگر کبھی کسی فرشتے نے پوچھ لیا بازو پکڑ کے کن لوگوں کے، یا علی یا علی یا علی، بڑے سکون سے، بڑے سکون سے. ابھی کوئی نعرہ نہیں، نعرہ نہیں، پھر دامن وقت گنجائش نہیں رہتی. آئے گا نعرہ تاریخی، مگر یہ ذرا جملہ سمجھ لیں. یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ ان لوگوں کا راستہ ہے. بھئی کن لوگوں کا؟ جی ان لوگوں کا. بھئی کن لوگوں کا؟ ان لوگوں کا. مذاق کر رہے ہو نماز پڑھ رہے ہو؟ ہاں توجہ کرو، اللہ کی عبادت کر رہے ہو، بندگی کر رہے ہو. کن لوگوں کا راستہ؟ کن لوگوں کا؟ نماز اللہ کی، راستہ لوگوں کا. مکے کا نہیں، مدینے کا نہیں. مکہ لوگ نہیں شہر ہے، مدینہ لوگ نہیں شہر ہے، کعبہ لوگ نہیں گھر ہے. سلوات دے جناب، پریاس کر رہا ہوں. الذین کن کا راستہ؟ جن پر تو نے اپنا، جن لوگوں پر. تو دوستو شرافت بندگی کا تقاضا یہ ہے، اور کتنی شرافت سے کہوں، شرافت بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جن لوگوں کا راستہ اللہ کی عبادت میں طلب کر رہے ہو اللہ سے، ان لوگوں کا تصور بھی دوران نماز ذہن میں ہونا چاہیے، ان کے نام بھی ذہن میں ہونے چاہیے، ان پر ایمان بھی دماغ و دل میں ہونا چاہیے. ورنہ نماز نہیں ہے، ریاکاری ہے. اور یہی نہیں، آپ صرف یہیں آ کر نہیں رک جاتے بلکہ آگے بھی کچھ کہتے ہیں کہ چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا، بچا ان لوگوں کے راستے سے جن پر تو غضبناک ہوا، جن پر تو غضبناک ہوا. کچھ لوگوں کے راستے پر چلنے کی تمنا ہے، کچھ لوگوں کے راستے سے بچنے کی تمنا ہے، کچھ کا اقرار ہے، کچھ کا انکار ہے، کچھ سے نزدیکی کی تمنا ہے، کچھ سے بریت کا اعلان ہے. تو لفظوں کے پلٹنے سے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ انکار اور اقرار تو نماز میں بھی ہے. اقرار کے بغیر تو نماز بھی نہیں، نہ اقرار کے بغیر نماز ہے، نہ انکار کے بغیر نماز ہے. نماز میں دو گروہ ہیں، ایک انعام یافتہ، ایک غضب یافتہ. ایک وہ جن پر انعام ہوا، ایک وہ جن پر غضب ہوا. نماز کے دوران نمازی پر واجب ہے شریعت میں کہ ان لوگوں کے نام بھی محبت کی منزل پر اپنے دل میں رکھے جن پر انعام ہوا، اور ان لوگوں کے نام بھی نفرت کی منزل پر اپنے دل میں رکھے جن کے راستے سے بچنے کی تمنا کر رہا ہے. تو اس اقرار اور انکار کے لفظ سے ڈرا نہ کرو. یہی لفظ اگر شرعی لباس پہن لے تو اقرار کو تولا کہتے ہیں، انکار کو تبرہ کہتے ہیں، جو نماز میں ہے. یہ ہے فلسفہ. پوری طاقت سے جزاک اللہ، جزاک اللہ. مولا سلامت رکھے یاری مدد کہنے والوں کو. توجہ ہے ملت مسلمہ کو اہم پیغام دیتے ہوئے ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ جس نماز میں اقرار کرتے ہیں صاحبان نعمت کا، کم از کم ان سے پیار بھی تو کریں، انہیں پہچانیں بھی تو صحیح کہ وہ صاحبان نعمت کون ہیں. یہ تو ہم کل بتائیں گے وہ کون ہیں. انہی کا راستہ شریعت ہے. اس لیے کہ غیر معصوم صاحب نعمت ہو ہی نہیں سکتا. صلوات دے محمد آل محمد کا. دیکھیں
غیر معصوم صاحب نعمت ہو ہی نہیں سکتا، غیر معصوم کا عبادت میں تذکرہ آ ہی نہیں سکتا، غیر معصوم کا عبادت میں تذکرہ آ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ملت کو غور کرنا چاہیے، ملت کو فکر کرنا چاہیے۔ آپ کہاں کے شریعت کے ٹھیکیدار بن رہے ہیں کہ آپ محرم میں یہ بیان دیتے پھریں؟ آغاز اخبار میں بڑا عجیب نورانی قسم کا بیان آیا ہے، ابھی میں دیکھ رہا تھا آغاز اخبار میں۔ اس آغاز اخبار نے سرخی کے ساتھ ایک بڑے نورانی مولانا کا بیان لگایا ہے کہ دیکھو محرم میں سیاہ کپڑے نہ پہنو، اس لیے کہ سیاہ کپڑے پہننے والا جو بھی ہوگا وہ شیعہ کہلائے گا۔ چلو طے تو کر دیا آپ نے کہ شیعہ وہ ہے جو سیاہ کپڑے پہنے۔ پہلے تو مولانا میں آپ کو جواب دے دوں کہ یہ بیان دینے سے پہلے اپنی سیاہ پگڑی بھی اتار دے، اپنا سیاہ بابا بھی۔ توجہ ہے ناظرین محترم، پہلے تو یہ جملہ بھی سن لو۔ ہائے ہائے آج ہی سرخی لگائی گئی ہے اور آج ہی مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اب توجہ، پورے مجمع کی توجہ مسلمان بھائیوں، مولانا نے بیان دیا کہ جو سیاہ لباس سے تن کرے وہ شیعہ ہے۔ چلو اچھا ہوا، یہ دیواروں پر ہمیں کافر کافر کہنے والے آج کے بعد لکھنا بند کر دیں گے، اس لیے کہ اب تو نورانی صاحب بھی بولنے لگے۔ اب تو جن کی ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں ان کے بھی منہ میں زبانیں آ گئی ہیں، اب تو انہوں نے بھی بولنا شروع کر دیا۔ لیکن فتوے میں طے تو کر دیا کہ جہاں بھی سیاہ لباس ہے وہیں شیعہ ہے، تو ہم جیسے گناہگار شیعہ نہیں ہے۔ تمہارا امامہ بھی سیاہ، کعبے کا کپڑا بھی سیاہ، محمد کی عبا بھی سیاہ۔ تعجب تو اس پر ہوتا ہے کہ یہ ایسے جاہل اور دل کے اندھے لوگ ہیں کہ خود ہی تو کہتے ہیں کہ وہ کالی کالی کملی والا کہتا ہے کہ کالے کپڑے پہننے والے جہنم میں جائیں گے۔ ارے ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم کہاں جائیں گے، جہاں یہ کالی کملی جائے گی وہیں یہ کالے یا علی یا علی یا علی یا فیصلہ تم کون ہوتے ہو شریعت کے؟ پہلا توجہ ہے نا دوستو، اس مسئلے پر ذرا سا غور کرتے چلیں۔ کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ اور سال بھر آپ کو دریدہ دہانی کا موقع نہیں ملتا؟ اتنا احتیاط سے لفظ استعمال کیا ہے، سال بھر آپ دریدہ دہانی کا آپ کو موقع ملتا ہے۔ ضروری ہے محرم کی 7 تاریخ کو ہیڈ لائن لگائی جائے کالے کپڑے، اور کوئی نہیں، کالے کپڑے نہ پہنو، ماتم نہ کرو۔ کمال ہے، حسین میں تیرے قربان نہ ہو جاؤں، تو نے دشمنی کا فلسفہ بھی بدل دیا۔ ماتم ہم کرتے ہیں، آپریشن مولانا کا ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا بھائی، اس میں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ سینہ بھی ہمارا، ہاتھ بھی ہمارے، آنکھ بھی ہماری، آنسو بھی ہمارے، پیسے بھی ہمارے، کپڑے بھی ہمارے۔ آؤ دامن پھیلا کر دعا کریں، اے اللہ، اے پروردگار محمد و آل محمد، ہمیں نہیں پتا کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، ہم تو صرف اتنی دعا آج کرتے ہیں کہ پالنے والے تجھے محمد کا واسطہ، تجھے علی کا واسطہ، ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ پالنے والے ہم پر ہماری اس پورے مجمع کی تو صرف اتنی دعا ہے کہ اگر یہ غم کا لباس سیاہ شریعت نہیں ہے تو ہم پر اپنا عذاب نازل کر۔ ارے اس دلیری سے بات کرو، کس فلسفے سے بات کر رہے ہو؟ نو مینٹل ریزرویشن۔ میں نہیں مانتا ایسے مذہب اور دین کو جہاں کوئی مینٹل ریزرویشن ہو۔ شریعت کا لفظ استعمال کیا ہے، اگر یہ سیاہ لباس شریعت نہیں تو کعبے پر کیوں چڑھایا ہوا ہے؟ توجہ ہے، یہ سیاہ لباس غم کی علامت نہیں
تو کیا غم میں سرخ لباس پہنتے ہو؟ ہم تو دعا کر رہے ہیں پروردگار اگر غم حسین میں سیاہ لباس پہننا شریعت نہیں، آؤ حوالہ دیتے چلیں، شریعت تمہارے کہنے سے نہیں بنے گی مولانا، شریعت معصوم کے قول سے بنے گی۔ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، کتاب تمہاری، راوی تمہارا، روایت تمہاری، دعویٰ میرا۔ توجہ 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 توجہ، کہ جب جناب سید الشہداء جناب حمزہ کو یزید کی دادی نے مسئلہ کیا اور آپ کا کلیجہ چبانے کی ناپاک جسارت کی اور آپ کی لاش کی بے حرمتی ہوئی، تو رسول اللہ آپ دیدہ ہوئے، گریبان چاک کر کے اپنی ساری ازواج کو بلا کر یہ کہا، جس میں ساری امہات المومنین شامل تھیں، توجہ توجہ توجہ، بلا کر کہا کہ میرے چچا حمزہ کی بیوہ کے پاس ماتم کرتی ہوئی جاؤ، سیاہ لباس پہنتی ہوئی جاؤ، ساری ازواج مطہرات جتنی بھی تھیں، ازواج النبی جتنی بھی تھیں، سب کی سب معصوم کے حکم کو شریعت سمجھ کر جناب حمزہ کی بیوہ کے پاس سیاہ لباس پہن کر ماتم کرتی ہوئی گئیں اور جا کر پرسہ دیا۔ تو مولانا تمہارا قول شریعت ہے یا رسول کا فرمان؟ ارے باپ کے بیٹے نہیں بنتے، ماں کے لاڈلے تو بن جاؤ۔ توجہ ہے نا جانب، یا علی یا علی یا، توجہ کرو، کیا سن رہے ہو دوستو؟ سب مل کر اس کا جواب دو، آخری نعرہ۔ یہ لاشوں کی بے حرمتی کی ابتدا بھی خاندان ابو سفیان سے ہوئی ہے۔ معصوم سے جب بھی ٹکرایا ہے وہ ابو سفیان کا خاندان ٹکرایا ہے، چاہے رسول ہو یا حسن ہو یا حسین ہو۔ جنازہ حسن کا واپس آیا، یہ شریعت ہے، شریعت کا حکم تو یہ ہے معصوم کی زبان سے کہ جنازے کے کفن کو بھی لوہا نہ لگے۔ ابو سفیان کے ماننے والوں نے تیروں سے استقبال کیا وارث شریعت کے جنازے کا، اور مجھے نہیں پتا کتنے تیر تھے، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ جب پہلا تیر چلا ہے نا حسن کے جنازے پر، پہلا تیر، تو عباس نے جنازہ چھوڑا ہے، کہا علی اکبر ذرا جنازہ پکڑنا، میری زندگی میں عباس تیزی سے دوڑتے ہوئے گھر میں آئے ہیں، دیوار پر لٹکی ہوئی تلوار اتاری ہے۔ زینب نے راستہ روک کر کہا عباس میں نے تو بھائی کے جنازے کے ساتھ بھیجا تھا، یہ تلوار لے کر کہاں جا رہا ہے؟ ہاتھوں پہ پیروں پہ ہاتھ رکھ کے شہزادی کے۔ عباس کہتے ہیں شہزادی آج نہ روک، کل جب کہے گی رک جاؤں گا۔ کیا قیامت ہے شہزادی، میری زندگی میں شہزادی میری زندگی میں کوئی حسن کے جنازے کا تیروں سے استقبال کرے تو پھر عباس کی زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ عباس کی تیزی سے نکل گئے، عباس تلوار لے کر ابھی جنازے کے قریب پہنچے تھے، حسین نے آواز دی عباس میرے سر کی قسم، تلوار روک لو بیٹا، میں مدینے میں کربلا نہیں چاہتا، میں مدینے میں کیا پرسہ دے رہے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے نا۔ 7 محرم ہے، کس انداز سے مصائب آئے ہیں، کس انداز سے مصائب آئے ہیں۔ عباس میرے سر کی قسم، تلوار روک لو بیٹا، میں مدینے میں کربلا نہیں چاہتا۔
غیظ میں ابلی ہوئی تلوار میان میں چلی گئی. اطاعت معصوم قول معصوم شریعت ہے نا. عباس غریب بھائی کے جنازے کو پہلے گھر لے چلو، پھر غریب ماں کے پہلو میں لے چلتے ہیں. ہمیں تو ماں کا پہلو بھی نصیب نہیں ہوگا. بس بھیا حسن تو پھر بھی خوش نصیب ہیں، نانا کا مدینہ بھی ہے، کفن دینے والے بھائی بھی موجود ہیں، ماں کی قبر بھی ہے، لیکن ہمیں تو ماں کی قبر بھی نصیب نہیں ہوگی. عزادارو اگر آپ جملہ سن سکے اور میں پڑھ سکا تو نشتر پارک میں غم حسین کے اشکوں کا سیلاب دیکھو گے. آج جنازہ غریب حسن کا واپس آیا. مجھے نہیں پتا جنازے میں کتنے تیر تھے، مجھے تو زینب و کلثوم کا اتنا جملہ یاد ہے. جیسے ہی بھائی حسن کے جنازے کو لے کر گھر میں گئے، زینب نے سینے پر ہاتھ مار کر، اے میری ماں بہنوں جملہ سن لینا، ایک لفظ کہا، بھیا حسین میں نے تو اپنے بھائی کو سفید کفن پہنایا تھا، یہ کفن سرخ کیسے ہو؟ ماتم کرو نا. جزاک اللہ جزاک اللہ. کیا قیامت مولا آپ کو سلامت رکھے. ہاں یہی حق ہے غم حسین میں رونے کا. کسی کا ہوش نہیں ہے اس وقت. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزادارو ایک جملہ اور، ایک چند جملوں کی زحمت اور دینا چاہتا ہوں. میری ماں بہنیں بڑی تعداد میں آ رہی ہیں، بڑی دعائیں دے رہی ہیں، بڑے ٹیلی فونز آ رہے ہیں، کہتی ہیں عباس کا واسطہ تو سلامت رہے، حسین کے ذاکر تو ہمیں بہت رلا رہا ہے، ہم جی بھر کے ایک عرصے کے بعد رو رہے ہیں. میں کہوں گا میری بہنوں، میں تو خوش نصیب ہوں کہ مجھے دعائیں دینے والی بہنیں موجود ہیں. ارے ہائے وہ بہن زینب جو 70 قدم کے فاصلے پر کھڑی دیکھتی رہی اور بھائی کے گلے پر خنجر چلتا. خنجر. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. ہاں نہیں. لو میری ماں بہنوں، ایک جملے کی زحمت اور دے رہا ہوں آپ کو. خدا کسی بہن کو بھائی کا یہ منظر نہ دکھائے. حسن کا لاشا حسین نے جب بیت الشرف میں جا کر رکھا نا، دونوں بہنیں زینب و کلثوم زمین پر بیٹھ گئیں. کبھی ایک بہن تیر نکالتی ہے، کبھی دوسری بہن تیر نکالتی ہے. تم اندازہ بھی نہیں کرو گے میں 7 محرم پہ آ جاؤں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا میں کہاں آ رہا ہوں. کبھی ایک تیر نکالتی ہے، کبھی دوسرا تیر نکالتی ہے. آج تک کسی بہن نے بھائی کے جنازے سے تیر نکالا؟ آج تک کوئی بہن اتنی غریب ہوئی؟ بتاؤ مجھے عزادارو. پھر بھی کہتے ہو ہم نہ روئیں، پھر بھی کہتے ہو ہم ماتم نہ کریں. عزادارو بہنیں تیر نکال رہی ہیں اور برابر کے کونے میں 3 برس کے چھوٹے سے قاسم کو لیے ہوئے ام فروا بیٹھی ہے. اپنے وارث کی بے کسی کو دیکھا نا. ارے جس کا سہاگ بے دفن کے واپس آ جائے، جس کا سہاگ زہر سے شہید کیا جائے اور دفن بھی نہ ہونے دیا جائے، بتاؤ اس پر کیا گزر رہی ہوگی. 3.25 برس کے قاسم کے سر میں مٹی ڈال کے جناب فروا کہتی ہے، قاسم اگر آج تو جوان ہوتا. ارے ماں کو بڑا ناز ہوتا ہے. قاسم اگر آج تو جوان ہوتا
تو تیرے باپ کا جنازہ اس طرح سے واپس نہ آتا۔ برابر میں کھڑے ہوئے عباس کو جلال آ گیا، ہاتھ جوڑ کے کہا بھابھی شجاعت کا تانا نہ دے، حسین سے اجازت لے دے، اگر سارا مدینہ بھی تلواریں لے کر آ جائے تو حسن کے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا کے لیے پڑھنے دینا۔ ہاں 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 میں رک کے پڑھ رہا ہوں، مولا مدد کریں گے۔ میری تو معراج ہے کہ پڑھتا پڑھتا مر جاؤں۔ ہاں مگر جملہ سنو، شہزادی شجاعت کے تانے نہ دے، قاسم کے جوان ہونے کا انتظار کیوں کرتی ہے؟ حسین سے اجازت لا دینا، اگر سورج غروب ہونے سے پہلے حسن کا جنازہ رسول کے پہلو میں دفن نہ کروں تو علی کا بیٹا نہ کہنا۔ اور میرے عباس، کل سنیں گے نا عباس کا تذکرہ، کل ہوگا نا عباس کا ماتم، کل ہوگا نا غازی کا ماتم۔ مگر جملہ ابھی دو چار جملوں کی زحمت۔ عددارو ادھر جنازہ دوبارہ تیار ہوا، ادھر ام فروہ نے قاسم سے ایک جملہ اور کہا، قاسم ماں کی غربت دیکھ لی، بیوہ ماں کا جوان ہو کر خیال رکھنا، مجھے زہرہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، اس بنی ہاشم کے خاندان میں ہی غیر ہوں، قاسم ایسا نہ ہو کہ اکبر کا لاشا آ جائے اور تو زندہ رہے، مجھے کربلا میں شرمندہ نہ کرنا۔ ارے 3 برس کا قاسم کہتا ہے اماں مجھے جوان تو ہونے دے، کربلا تو پہنچنے دے، ارے باپ کا تو جنازہ بھی آ گیا، تب تو مانے گی، میرا تو جنازہ بھی نہیں آئے گا، لاش کے ٹکڑے ابا کے دامن میں کٹری بنا کر، چاہیے ٹھہرے نا، لاش کے ڈل بیٹھن جا بھائی، ٹھہرو، لاش کے ماتم کرو ماتم، لاش کے ٹکڑے ابا کے دامن میں، اور جزاک اللہ کیا جا ماتم، لاش کے ٹکڑے، آخری جملہ، ہاں کرو ماتم کرو نا، لاش کے ٹکڑے ابا کے دامن میں، حسین لے کر آئیں گے، حسین نے جملہ سنو، حسین نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے جمع کیے، ابا کے دامن میں ڈالے، گٹھری بنا کے کمر پہ نہیں رکھا، سینے سے لگایا، در خیمہ سے آتے ہوئے فضہ نے دیکھا، بلایا ام فروہ تیرے دولہا کی برات آ رہی ہے، قاسم نوشا کی مہندی اٹھاؤ گے نا، تیرے دولہا کی برات۔ ام فروہ نے خیمے کا پردہ اٹھا کر دیکھا، کہا فضہ کہاں ہے میرا قاسم؟ کہا یہ دیکھ حسین جو سینے پر لیے آ رہے ہیں۔ ام فروہ کہتی ہے فضہ میرا قاسم اتنا چھوٹا تو نہیں تھا، اتنا چھوٹا تو نہیں